ناول میرا نام ہے محبت، قسط نمبر 14، تحریر ثانیہ شیخ، عائشہ فرحان اسپیشل۔ بیل جاری تھی مگر اب تک کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ ماروی کی اپنی سانس اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ ماروی نے پھر سے ہمت کی اور کال ملاتی رہی۔ آخرکار اس کا فون اٹھا لیا گیا۔ ماروی کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بے چینی سے فون کو مضبوطی سے تھام لیا اور بولی، سائیں کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ وجدان نے گہرا سانس لیا اور خاموشی توڑی۔ ادا فرحان کی طبیعت بہت خراب ہے، سب دعا کرو۔ وجدان کی آواز میں سنجیدگی اور سختی تھی۔ ماروی، آپ کو بہت ہمت اور حوصلے سے حویلی میں رہنا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی مرد موجود نہیں ہے، سب شہر جا چکے ہیں۔ دادی، سائیں، اماں اور باقی سب عورتوں کا خیال رکھنا۔ باہر کے دروازے بند کروا دیں اور کسی غیر آدمی کے لیے نہیں کھولنے۔ میں جلدی واپس آؤں گا، مگر جب تک میں نہ آؤں آپ کو مضبوط رہنا ہوگا۔ ماروی نے لب کاٹے، آنکھوں میں بے چینی کے سائے تھے۔ لیکن سائیں، وہاں کیا ہوا؟ فرحان سائیں کو کیا ہوا؟ ماروی، ڈاکٹر ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی کچھ نہیں بتا رہے۔ ان کو شک ہے اٹیک ہوا دل کا۔ وہ ہوش میں نہیں ہے اور نہ ہی بی پی لیول ہے۔ ماروی، میں ابھی زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، بس دعا کرو کہ سب خیر ہو۔ میں بعد میں بتاؤں گا، بس میری بات یاد رکھیں، ہمت نہیں ہارنی۔ سب سے بولے میرے ادا کے لیے دعا کریں۔ وجدان ضبط کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ ماروی نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر ہلایا، گویا وہ فون کے اس پار وجدان کو دیکھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے سائیں، میں دادی، سائیں اور سب کا خیال رکھوں گی۔ آپ اپنا بھی دھیان رکھیں، یہاں کی فکر نہیں کریں۔ ماروی نے فون بند ہوتے ہی گہری سانس لی۔ فتول بیگم ماروی کے پاس بھاگتی ہوئی پہنچی۔ کیا بتایا وجدان نے؟ مجھے بتاؤ۔ سب ٹھیک ہے میرا فرحان، وہ ماروی کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ ماروی نے بہت پیار سے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ حوصلہ رکھیں اور میری بات بہت حوصلے سے سنیں۔ باقی عورتیں بھی ماروی کے قریب آ کر کھڑی ہوئیں۔ ماروی نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور بات شروع کی۔ آپ سب بھی میری بات حوصلے سے سنیں۔ وجدان سائیں نے کہا ہے کہ ادا فرحان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ سب لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ادا فرحان کو اس وقت ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ماروی نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، یا اللہ خیر۔ بطول بیگم کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ کرسی پر گرنے کو تھیں کہ ماروی انہیں بے اختیار تھام گئی۔ آمنہ نے آنسو صاف کیے اور بولی، ماروی، سائیں اب کیا کریں؟ دادی سائیں الگ اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ماروی کے پاس کسی کے بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے وجدان سائیں کی باتیں ٹہر ٹہر کر یاد آ رہی تھیں کہ چوکندہ رہنا ہے۔ ان سب میں صرف عائشہ تھی جو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کی تو جیسے آواز ہی بند ہو گئی تھی، وہ کہیں کھو گئی تھی۔ ماروی عائشہ کے پاس آئی، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی۔ بھر جائی، آپ فکر نہیں کریں، ادا فرحان کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی دعائیں انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گی۔ آپ صرف دعائیں مانگیں، پریشان مت ہوں۔ ماروی کی تسلی دینے کی دیر تھی کہ عائشہ فوراً کھڑی ہوئی اور ماروی کے ہاتھ تھام لیے۔ ماروی، تم سردارنی ہو، تم فیصلے لینے کی پوزیشن میں ہو۔ پلیز مجھے شہر بھیج دو، مجھے فرحان کے پاس جانا ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ تم مجھے بھیجو گی نا؟ بتاؤ۔ وہ اس وقت اسے کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ وہ لاکھ اپنی محبت کو چھپاتی، یہ اظہار کرتی اسے فرحان سے کوئی محبت نہیں ہے، مگر اس وقت فرحان کی محبت اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے سے چیخ چیخ کر اس کی حالت بیان کر رہی تھی۔ فرحان کی تکلیف اس کی آنکھوں میں نوحے پڑ رہا تھا، فرحان کی فکر اس کے چہرے پر بین ڈال رہی تھی۔ ماروی نے اسے تسلی دی، برجائی آپ فکر نہیں کریں، جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملے گی ہم سب ہاسپٹل کی طرف جائیں گے، مگر اس وقت ہمارا حویلی سے نکلنا مناسب نہیں ہے۔ یہ وقت رونے دھونے کا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ سمجھداری سے کام لینے کا ہے۔ وہ انہیں سمجھاتی ہوئی کرسی پر دوبارہ بٹھا گئی اور سلطانہ کو اشارہ کیا کہ ان کے لیے ناشتے کا اہتمام کرے، کیونکہ عائشہ حویلی میں سب سے لیٹ اٹھتی تھی۔ جب سے فرحان والا واقعہ ہوا تھا اس نے حویلی کے قاعدے قانون کو فالو کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنی مرضی ہی کرتی تھی، مگر اس وقت وہ عائشہ کو بھوک کی حالت میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ عروج ان میں کہیں بھی نہیں تھی۔ ماروی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر
عروج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ حیرت میں تھی کہ وہ تو فرحان سائیں سے محبت کے راگ الاپتی ہے اور اتنی بڑی بات ہو گئی، مگر وہ شور شرابہ سن کر بھی نیچے نہیں آئی۔ ماروی کے قدم خود بخود عروج کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ماروی کے دل میں جانے کیا آیا، وہ اندر چلی گئی۔ ماروی نے کچھ دیر رک کر اندر جھانکا۔ عروج فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، مگر اس کے الفاظ سن کر ماروی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور فون کہاں سے آیا اس کے پاس؟ ہاں، میں کہہ رہی ہوں اچھا ہے مر جائے، جب میرا نہیں ہوا تو کسی کا بھی کیوں ہو، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی عائشہ کے علاوہ اسے میں نظر ہی کب آتی ہوں۔ ماروی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ الفاظ، یہ نفرت، کیا عروج واقعی فرحان سائیں کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی؟ ماروی کو لگتا تھا اس کے گھر والے ہی ظالم ہیں، مگر یہاں تو ظلم کی انتہا تھی۔ تم نے جو کرنا ہے جلدی کرو، وہ بچ نہ پائے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ محبتیں کیسے راکھ بنتی ہیں۔ عروج کی سرگوشی نما آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ سامنے والا شاید کچھ کہہ رہا تھا، مگر عروج کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے اس کی زندگی جہنم کرنی ہے، میں نے اس کا غرور توڑنا ہے، اس کی محبت کو راکھ بنانا ہے۔ وہ جو اپنی عائشہ کے ساتھ خوش رہنے کے خواب دیکھ رہا تھا، میں وہ خواب اس کی آنکھوں میں ہی جلا دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بستر پر سسک سسک کر مرے، کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکے۔ اس کی عائشہ بس بے بسی سے دیکھتی رہے اور میں تماشا دیکھوں۔ یہ جنگ ہے اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ فرحان نے مجھے ٹھکرا کر سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دن گننا شروع کر دے، میرا نہیں تو عائشہ کا بھی نہیں ہوگا۔ تم ہاسپٹل پہنچو۔ ماروی کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یا اللہ، یہ عورت پاگل ہو چکی ہے۔ ماروی کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے دماغ میں الارم بجنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عروج کے پاس فون آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب صاف تھا، حویلی میں کوئی غدار تھا، کوئی ایسا شخص جو عروج کی مدد کر رہا تھا، جو اسے ہر خبر پہنچا رہا تھا، جو چاہتا تھا کہ حویلی میں بربادی مچے۔ کیا وجدان سائیں کو بتاؤں؟ مگر وہ پہلے ہی پریشان ہیں۔ دادی سائیں کو، مگر ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کس کو بتاؤں؟ اگر یہ بات سچ ہوئی تو عروج کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ حویلی میں یہ سانپ کون ہے۔ ماروی نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی، مگر اس کا دماغ مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ سلطانہ سے زیادہ قابل اعتماد انسان حویلی میں اسے کوئی نہیں لگا۔ اس نے فوراً سلطانہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور ساری صورتحال اسے بتا دی۔ سردارنی سائیں، آپ کو ان پر پہلے سے شک تھا؟ سلطانہ نے سوال کیا۔ سردار سائیں کو تھا۔ وہ مجھے سمجھاتے رہے کہ عروج جیسی دکھتی ہے ویسی ہے نہیں۔ ماروی نے سوچ کر جواب دیا۔ تو سردارنی سائیں، اب کیا حکم ہے؟ سلطانہ نے اگلا لائے عمل پوچھا۔ ماروی کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ فون اسے کس نے دیا؟ اور جو بھی یہ سب کر رہا ہے وہ یقیناً ہمارے ہی بیچ میں ہے۔ سلطانہ نے سر ہلایا۔ بالکل، اور ہمیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ اگر ہم نے کوئی بھی غلطی کی تو وہ لوگ مزید چوکنے ہو جائیں گے۔ ماروی نے گہری سانس لی۔ مجھے وجدان سائیں سے بات کرنی ہوگی، مگر تب جب ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہوگا۔ تب تک ہمیں چپ چاپ سب کچھ جاننے کی کوشش کرنی ہوگی۔ سلطانہ نے ماروی کی بات غور سے سنی اور اسباب نے سر ہلا دیا۔ سردارنی سائیں، یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ ہمیں فوراً عروج سے وہ فون لینا ہوگا، مگر یہ کام احتیاط سے کرنا ہوگا، کہیں وہ پہلے ہی کسی کو خبر نہ دے دے۔ میں جانتی ہوں، ماروی نے سنجیدگی سے کہا، مگر ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ سردار سائیں یہاں نہیں ہیں، ہمیں حویلی کو محفوظ رکھنا ہے۔ وہ اب تک نہ کمرے سے باہر آئی ہے، نہ ہی کوئی اندر گیا ہے۔ آپ اندر جائیں اور سب سے پہلے فون چھین لیں، اس کے بعد اس کے کمرے کو تالا لگایا جائے، جس کی چابی صرف میرے پاس ہوگی۔
عروج کے ساتھ جو کوئی بھی ملا ہوا ہے وہ اسے بچانے ضرور آئے گا کیونکہ وہ خود بھی پھنس رہا ہے۔ سلطانہ نے ماروی کی بات غور سے سنی اور مسکرا کر بولی، سردارنی سائیں، آپ کی چالاکی دیکھ کر تو لگتا ہے کہ سردار سائیں نے آپ کو اچھی تربیت دی ہے۔ ماروی نے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ معاملہ بہت نازک ہے، عروج اکیلی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حویلی میں اس کا ساتھی ضرور ہے۔ اگر ہم نے صحیح وقت پر قدم نہ اٹھایا تو وہ اسے نکال کر لے جا سکتا ہے۔ ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ ماروی نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، ہمیں اس غدار کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ عروج کے لیے باہر سے کوئی نہ کوئی مدد ضرور آئے گی کیونکہ وہ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے ساتھی کی بھی زندگی خطرے میں ڈال چکی ہے۔ ہم ہر دروازے اور کھڑکی پر نظر رکھیں گے، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تو ہم اسے وہیں دبوچ لیں گے۔ ماروی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، اور ہاں، ہمیں حویلی کی عورتوں کو بھی خبردار کرنا ہوگا کہ کسی کو بھی عروج کے قریب نہ جانے دیں، خاص طور پر ملازموں کو۔ سلطانہ نے فوری ایکشن لیا، موبائل بھی چھین لائی اور لاک بھی کر دیا۔ عروج چیختی چلاتی رہی مگر سلطانہ سخت جان عورت تھی، اس کے ایک تھپڑ پر ہی وہ زمین پر جا گری۔ سلطانہ نے جلدی سے دروازے پر مضبوطی سے قفل لگایا اور چابی ماروی کو دے دی۔ یہ لیجئے سردارنی سائیں، اب اس چابی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ماروی نے چابی ہاتھ میں لے کر مٹھی بند کر لی اور سرد لہجے میں بولی، اب دیکھتے ہیں کہ عروج کا ساتھی کب اور کیسے اس کی مدد کرنے آتا ہے۔ وجدان نے غصے سے ہسپتال کی راہداری میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا جہاں فرحان کو رکھا گیا تھا۔ ہسپتال کا عملہ اس کی ہیبت سے سہم گیا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے، وجدان دھاڑا۔ نرس گھبرا کر آگے بڑھی، سردار سائیں پلیز تحمل رکھیں، ڈاکٹر اندر ہیں، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مارا، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں، مجھے اندر جانا ہے، مجھے میرے ادا کے پاس جانا ہے۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آیا، سردار سائیں ہمیں دعا کی ضرورت ہے، مریض کی حالت بہت نازک ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں بہت شدید سٹریس رہا ہے تین چار مہینوں سے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لے کر وجدان کی طرف دیکھا جو غصے سے بھڑک رہا تھا۔ سردار سائیں، آپ کے بھائی نے بہت لاپرواہی کی ہے، نہ کوئی دوا وقت پر کھائی، نہ ٹیسٹ کروائے، نہ ہی اپنی صحت کا خیال رکھا۔ اب بلڈ پریشر بہت لو ہے، نہ ہم سرجری نہیں کر سکتے۔ آپ ہسپتال میں شور نہ مچائیں، مریض کے لیے سکون ضروری ہے، ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا جو شدید بے چینی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ سردار سائیں، ہم نے 2 مہینے سے انہیں پراپر میڈیسن لینے کا کہا تھا مگر یہ مسلسل نظر انداز کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دباؤ اور سٹریس یہ لے رہے تھے اس کی وجہ سے ان کے دل کی وینز سکڑ رہی ہیں۔ وجدان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ سیدھی بات کریں ڈاکٹر۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ ہمیں فوری طور پر ان کا اینجیوگرافی کرنا ہوگی اور اگر ضرورت پڑی تو سٹنٹ بھی ڈالنا پڑ سکتا ہے۔ مگر سردار سائیں سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ ہوش میں آئیں، ابھی ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے۔ وجدان نے گہری سانس لی اور اپنے اندر کے خوف کو دبانے کی کوشش کی۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ڈاکٹر، بس میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ ہمیں دعا اور علاج دونوں کرنے ہیں، آپ ہمت رکھیں۔ آپ پلیز بزرگوں کو گھر بھیج دیں، ادھر روکنا ان کے لیے بھی خطرناک ہے، یہاں بیماری ہے ان کے لیے۔ ڈاکٹر وجدان کو سمجھاتے ہوئے دوبارہ وارڈ میں چلے گئے۔ وجدان نے گہری سانس لی اور دادا سائیں کی طرف دیکھا جو بے چینی سے فرحان کی طبیعت کے بارے میں جاننے کے منتظر تھے۔ دادا سائیں، آپ کا یہاں رکنا مناسب نہیں، آپ جانتے ہیں ہسپتال کا ماحول آپ کے لیے ٹھیک نہیں اور حویلی میں بھی آپ کی ضرورت ہے، دادا سائیں نے سخت لہجے میں کہا۔ وجدان، میرا پوتا یہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں حویلی چلا جاؤں؟ وجدان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
دادا سائیں، فرحان سائیں کے لیے ہم سب یہاں ہیں۔ میں اور ڈاکٹر سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا آرام بھی ضروری ہے اور حویلی میں بھی آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ وہاں سب پریشان ہیں۔ آپ کے بغیر سب بکھر جائیں گے۔ دادا سائیں نے ایک نظر فرحان کے کمرے کی طرف ڈالی، پھر گہری سانس لے کر سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، مگر جیسے ہی ہوش آئے گا مجھے بتاؤ گے، فوراً خبر دینا۔ وجدان نے سر ہلایا۔ یقین دلاتا ہوں دادا سائیں، آپ کو ہر چیز کی خبر دی جائے گی۔ وجدان نے ایک نظر اپنے بابا سائیں پر ڈالی۔ بابا سائیں، آپ بھی آرام کریں۔ یہاں میں اور ڈاکٹرز موجود ہیں، مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ نہیں وجدان، میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک فرحان ہوش میں نہیں آتا۔ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ وجدان نے بے بسی سے اپنے بابا سائیں کو دیکھا، جو غم اور غصے سے کانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر دکھ کے گہرے نقوش تھے۔ یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے عائشہ کو زبردستی دور کیا فرحان سے، ورنہ میرا بیٹا یوں ٹوٹ کر نہ بکھرتا۔ وہ اب ہمیں سزا دے رہا ہے، ہم سے دور ہو رہا ہے۔ وجدان، تمہیں نہیں معلوم ایک ماں اپنے بیٹے کی خوشیاں چھین لے تو اس کا دل کیسے ٹوٹتا ہے۔ فرحان نے خود کو ہم سب سے کاٹ لیا۔ وہ خوش نہیں تھا، اور اب وہ اس حال میں پہنچ گیا۔ وہ بچوں کی طرف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تڑپ کر وجدان کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں کروانا چاہتے تھے وہ اپنا علاج؟ وہ خود کو مارنا چاہتا تھا کیا؟ سب کچھ میرے سامنے تھا، مگر میں دیکھ نہیں پایا۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ ہنستا تھا، ملتا تھا، سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، مگر اندر سے وہ مر رہا تھا۔ جس نے بھی میرے بیٹے کو اس حال میں پہنچایا، میں اسے بخشوں گا نہیں۔ آپ ابھی ریلیکس ہو جائیں، گھر جائیں، حویلی کے معاملات دیکھیں۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس وقت صرف ادا کی زندگی ہمارے لیے ضروری ہے، بس۔ حویلی پر اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بزرگ حضرات حویلی پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی حویلی پہنچے، ساری عورتیں لپک کر مردوں کی طرف بڑھیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، فرحان کیسا ہے؟ بطول بیگم نے بے چینی سے اپنے شوہر کا بازو پکڑا۔ کچھ تو کہیے، میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ جسے وہ بری طرح سے جھٹک گئے۔ وہ دادا سائیں کی طرف لپکی۔ آپ ہی کچھ بتا دے بابا سائیں، کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ میرے دل کو کچھ ہو جائے گا۔ دادا سائیں نے تھکے تھکے انداز سے بہو کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں گہرے آنسو تھے۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے، مگر ابھی موقع نہیں تھا کچھ بھی کہنے کا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر پیچھے ہٹے۔ عائشہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اللہ، فرحان کو کچھ نہیں ہوگا، ہے نا دادی سائیں؟ عائشہ نے پاس کھڑی دادی سائیں کا بازو تھام لیا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ دادی سائیں نے اسے سینے سے لگایا۔ بس دعا کرو بچی، اللہ رحم کرے گا۔ عائشہ کی روتے ہوئے ہچکی بن گئی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ ان کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ میرے بیٹے کو مار دیا تم دونوں عورتوں نے، مل کر تباہ کیا ہے اسے۔ فرحان کے والد کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ غیظ و غضب سے بطول بیگم اور عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ فضا میں خاموشی چھا گئی، صرف عائشہ کے سسکنے کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ اب کیوں روتی ہو؟ یہی چاہتی تھی نا تم کہ فرحان دور چلا جائے تم سے۔ دیکھو آج وہ ہم سب سے ہی دور جا رہا ہے۔ اب خوشیاں مناؤ۔ اس نے بولا تھا کہ وہ عائشہ کے بغیر مر جائے گا۔ اس نے کر دکھایا، وہ مر رہا ہے۔ وہ مر ہی تو رہا ہے۔ شدت سے ان کی آواز پھٹ رہی تھی۔ ماروی نے آگے بڑھ کر سسکتی ہوئی عائشہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دادا سائیں کی بھاری آواز گونجی۔ یہ موقع نہیں ہے ان باتوں کا۔ آپ سب تحمل رکھیں، پہلے ہی سب پریشان ہیں۔ اس پریشانی کو میدان جنگ مت بنائیں۔ فرحان ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور ہم یہاں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ یہ وقت لڑنے کا نہیں، دعا کا ہے۔
عائشہ نے خود کو संभाला और अपनी जगह पर बैठ गई। दादी साईं ने उसे थपथपाया। बेटा हौसला रखो, अल्लाह करम करेगा। बतूल, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो याद रखना, तलाक देकर तुम्हें निकाल दूंगा हवेली से बाहर। मेरे बेटे को तुमने जिस हाल में पहुंचा दिया है, एक एक तकलीफ का बदला लूंगा। गुलाम साईं का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो गुस्से में आगे बढ़े और उंगली उठाकर सख्त लहजे में बोले, ये सब इस बतूल की वजह से हुआ है। पूछो इससे, क्यों किया इसने ऐसा, क्यों जबरदस्ती उरूज से शादी करवाई। बतूल बेगम का चेहरा फक हो गया, उसकी आंखों में नमी उभर आई, मगर वो अपनी जगह मजबूती से खड़ी रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त सबसे बेहतर लगा। उनकी आवाज में दिफा था, निदामत अब भी नहीं थी। बेहतर लगा? फरहान के वालिद तंजिया हंसे। क्या तुम्हें यही बेहतर लगा कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए? तुम्हें पता भी है कि वो किस हाल में है, किस तकलीफ से गुजर रहा है। गुलाम साईं गुस्से से पागल होते चिल्ला रहे थे, बाबा साईं अभी ये वक्त नहीं है इन बातों का। फरहान अदा की हालत नाजुक है, हमें झगड़ने के बजाय उसके लिए दुआ करनी चाहिए। मारवी ने मुदाखलत की, मगर गुलाम खान का गुस्सा थमने वाला नहीं था। उन्होंने उंगली उठाकर सख्त लहजे में कहा, जब तक इस औरत को इस गलती का एहसास नहीं होगा, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। बतूल बेगम ने लरजती आवाज में कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। इस औरत को दूर कर दो मेरी नजरों से, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। वो नफरत भरी निगाह बतूल पर डालते हुए बोले। मारवी इन सब को छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसने वजदान साईं को कॉल लगाई। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। हेलो साईं, कैसे हैं आप? हाल अच्छा नहीं है मेरा, मारवी आवाज में कर्ब था। साईं आप तो बहुत बहादुर हैं, ऐसे मायूस मत हों। मैंने आपको कुछ बताना है साईं, मारवी थोड़े से वक्फे के बाद बोली। बोले मारवी, वजदान की सर्द आवाज उभरी। साईं, फरहान साईं को मारने की कोशिश की जा रही है। आपको हॉस्पिटल में बहुत ख्याल से रहना है। फरहान साईं को अकेला नहीं छोड़ना। वो सब कुछ एक ही सांस में बोलती गई। ये आप क्या बोल रही हैं? वजदान की हैरत में डूबी हुई आवाज फोन पर गूंजी। साईं, मैं आपके पास शहर आ रही हूँ। मुझे आपको बहुत कुछ जरूरी बातें बतानी है। हरगिज नहीं, आप हवेली से बाहर नहीं जाएंगी मारवी। और जो आप मुझे बता रही हैं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मगर साईं, मुझे आपको देखना है, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए। मारवी, आप क्यों जिद करके मेरी मुश्किलात को बढ़ा रही हैं? नहीं साईं, कुछ ऐसा है जो आपको बताना बेहद जरूरी है। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, मगर आपके इल्म में कुछ बातें लाना जरूरी है। दुश्मन आपकी हवेली तक पहुंच चुके हैं। मारवी की बात पर वजदान खामोश हुआ। आप मुझे बताती क्यों नहीं मारवी, क्या बात है? क्या हुआ है हवेली में? कौन से दुश्मन की बात कर रही हैं आप? साईं, सब बताऊंगी, मगर आप पहले मुझे शहर आने दें, सिर्फ थोड़ी देर बस। प्लीज साईं। मारवी, आपका आना मुनासिब नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? वजदान के लहजे में गुस्सा महसूस करते हुए मारवी ने फोन काट दिया। सॉरी साईं, मैं आ रही हूँ। मारवी ने पहले सुल्ताना को बुलवाया और उसे ताकीद की कि उरूज का कानो कान किसी को पता न चले, और अगर कोई उनके कमरे में जाने की कोशिश करे तो उसे भी पकड़ लिया जाए। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मेरे आने तक आप मामलात को देख लें। वो सुल्ताना को सब कुछ समझाकर आयशा के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां वो ज़ारो कतार रो रही थी। वो जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और हिचकियों के दरमियान सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह मेरे फरहान को बचा ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तू सब जानता है। मेरे शोहर को जिंदगी दे दे। उसके हाथ दुआ के लिए बुलंद थे, मगर जिस्म लरज रहा था। आंखों से गिरने वाले आंसू मुसल्ले को भिगो रहे थे और जबान बार बार अल्लाह के हुजूर फरियाद कर रही थी। हमने तो सोचा था कि हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, मगर हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात आ रही हैं।
میرے مالک، تو بہتر جاننے والا ہے کہ میں نے فرحان سے عشق کیا ہے، بے پناہ، بے حساب۔ میں کسی دوسری عورت کا صرف نام برداشت نہ کر سکی، میری دیوانگی کی حد ہی تو تھی۔ میں کیا جان میں کیا جانتی نہیں کہ فرحان نے کس مشکل وقت میں یہ فیصلہ کیا، مگر اس دل کا کیا کروں جو کسی کا سایہ بھی اس پر برداشت نہیں کر سکا۔ میرے رب میرے فرحان کو میری عمر بھی لگا دے۔ میں تو مر جاؤں گی، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں جو آہستہ آہستہ اب زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ ماروی اسے کمرے میں دیکھنے آئی تھی۔ اسے اس طرح بلکتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ بھرجائی، بس کتنا روئیں گی آپ؟ خود کو سنبھالیں، آپ کے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے گلے سے لگاتے ہوئے بہلا رہی تھی۔ میں کیا کروں ماروی، کیسے سنبھالوں خود کو؟ جب تک میں سائی کو دیکھ نہ لوں تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میرا دل پھٹ جائے گا۔ قسم سے ماروی، مجھے سائی کے پاس لے چلو ایک بار، صرف ایک بار دور سے دیکھ لوں گی، مگر ایک بار ملوا دو۔ اس وقت عائشہ کوئی دیوانی لگ رہی تھی جس کا پور فرحان کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت وہ نفرت کہیں بھی نہیں تھی جو وہ پہلے دن سے عائشہ کے لب و لہجے میں سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو لے چلوں گی ساتھ آپ کو، مگر آپ وہاں جا کر روئیں گی نہیں، ہرگز نہیں، وعدہ کریں پہلے۔ ماروی نے ایک امید کا دیپ جلایا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں حیراں ہو گئیں۔ کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں مل سکتی ہوں فرحان سائن سے؟ عائشہ نے ماروی کے ہاتھوں سے زور سے زور سے پکڑا۔ ماروی کو وہ چھوٹی سی بچی لگی۔ ہاں یہ سچ ہے، آپ چادر لیں اپنی، ہم بس نکل رہے ہیں۔ عائشہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کو بے یقینی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے ماروی نے پیار سے اس کا چہرہ چھوا۔ ہم جا رہے ہیں، میں آپ کو لینے ہی آئی تھی، اب جلدی کریں۔ ماروی کی بات پر یقین کرتے ہوئے عائشہ اٹھی۔ ماروی تم گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ عائشہ نے وارڈروب سے کالے رنگ کا ڈریس نکالا۔ ماروی نے اسے ٹوکنا چاہا مگر پھر خاموش رہی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کا سفر دونوں کا خاموشی سے گزرا۔ ماروی کی گاڑی کے آگے پیچھے گارڈز تھے۔ گھر میں دادا سائیں کو وہ عروج کی ساری بات بتا کر آئی تھی۔ بڑی مشکل سے انہیں منایا تھا ہاسپٹل کے لیے۔ ماروی اور عائشہ دونوں نے خود کو مکمل کور کیا ہوا تھا۔ عائشہ پورے سفر میں بھی روتی ہوئی آئی تھی اور ماروی کو فکر تھی کہ وجدان جانے کیسا ریئیکٹ کریں گے۔ گاڑی ہاسپٹل کے آگے رکی تو ڈرائیور نے اترنے سے پہلے ماروی کو مخاطب کیا۔ سردارنی جی، آپ سردار سائیں سے پوچھ لیں، انہوں نے منع کیا تھا کہ ہاسپٹل کوئی نہیں آئے گا، وہ مجھ پر گرم ہوں گے۔ وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتری۔ آپ برجائی کو اندر لے جائیں گے، میں سائیں کو سنبھال لوں گی۔ وہ بہت پر امید تھی۔ دونوں راہداری سے ہوتی ہوئی اندر بڑھی۔ ریسپشن سے عائشہ نے فرحان کا پوچھا۔ آئی سی یو، انہوں نے بتایا اس میں ہے اور وہاں فی الحال منع ہے کسی کا بھی جانا۔ میں ان کی وائف ہوں، پلیز مجھے تو جانے دیں، عائشہ تڑپ کر سامنے آ کر بولی۔ ہمیں ان کے بھائی کے آرڈرز ہیں۔ سوری میم، آپ ان سے پوچھ لیں پلیز۔ عائشہ نے مایوسی سے ماروی کی طرف دیکھا۔ ماروی نے عائشہ کو آنکھوں میں ہی تسلی دی۔ وہ دونوں کوریڈور سے ہوتے ہوئے آئی سی یو کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی وجدان کی بیگ نظر آئی۔ وہ ان کی طرف بیگ کر کے بیٹھا تھا۔ عائشہ پیچھے ہی رہی۔ ماروی کو آگے جانے کا اشارہ کیا۔ ماروی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان نور آنکھیں بند کر کے اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ آپ نے میری بات نہیں مانی ماروی، وہ بند آنکھوں سے بھی اسے محسوس کر سکتا تھا۔ ماروی کو شدید حیرت ہوئی۔ سائیں، آپ کو کیسے پتا میں ہوں؟ ماروی نے حیرت سے پوچھ لیا۔ سردار وجدان کے ساتھ اتنی بے تکلفی کوئی اور کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ آپ کی خوشبو مجھے بتا دیتی ہے کہ آپ میرے قریب ہیں۔ وجدان کو
स्टिल उसी पोजीशन में आंखें बंद करके बैठा देखकर मारवी अब उसके सामने आई। मारवी ने जोर से खंकारा मगर वजदान ने फिर भी आंखें नहीं खोली। मारवी को वजदान के इस तरह बैठे रहने पर बेचैनी हो रही थी। साईं आंखें खोले ना प्लीज। अदा फरहान कैसे हैं? आप क्यों बैठे हैं ऐसे? मुझे देखे ना। इसी लम्हे वजदान ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। मारवी को लगा कि वो रोता रहा है बहुत देर तक। साईं आपकी आंखों को क्या हुआ है? मारवी का दिल जैसे रुक सा गया। वजदान की सुर्ख आंखें, चेहरे पर सख्ती और लहजे में अजीब सी खफकी थी। साईं क्या हुआ आपकी आंखों को? वो घबराकर उसके करीब दोबारा आई मगर वजदान ने जरा सा पीछे होकर हाथ बांध लिए। मेरी बीवी ने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। वजदान की नजरें आईसीयू की तरफ ही थीं। मारवी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। साईं प्लीज मुझे देखें, मेरी बात सुने। मारवी की सांसें रुक रही थीं। उसे आदत ही कब थी भला वजदान के ऐसे रवैये की। वजदान ने एक नजर मारवी पर डाली जो इल्तिजा भरी नजरों से उसे देख रही थी। मारवी आपको मना किया था, आपने फिर भी वही बात की जिससे रोका, और साथ भरजाई को भी ले आई। क्या आप नहीं जानती कि अंदर जो जिंदगी मौत से लड़ता हुआ मेरा भाई इस हाल में पहुंचा भी उनकी वजह से है? अब क्यों आए हैं इधर? क्या अब भी कोई सजा बाकी है मेरे अदा की? फरहान जब से कहता हुआ खड़ा हुआ। साईं आपको कैसे पता कि वो मेरे साथ हैं? मारवी ने हैरत से पूछा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वजदान ने मारवी की बात बीच में ही काट दी थी। साईं वो उनकी बीवी हैं। आप भाई बनकर नहीं, एक शोहर बनकर भी तो सोचें। क्या बीवी का हक नहीं होता शोहर पर? मारवी ये बीवी और ये हुकूक तब कहाँ थे जब मेरा भाई पुकारता रहा है अपनी बीवी को मगर वो जालिम बनी रही, नहीं सुनी उसकी बात। साईं वो दोनों मियाँ बीवी हैं, ये उनका जाती मामलात हैं। आप एक बार भरजाई की हालत तो देख लें, वो मर जाएंगी, उनको एक बार मिलने दें फरहान अदा से। मैं इस वक्त सिर्फ एक बीवी की साइड ले रही हूँ जो अपने शोहर की एक झलक देखने को तड़प रही हैं। मुझे मालूम है मेरे सरदार साईं इतने जालिम नहीं हो सकते। मारवी आयशा की पूरी पूरी वकालत कर रही थी। वजदान ने एक नज़र अपनी बीवी को देखा जिसको इस वक्त सिर्फ आयशा को अंदर भेजना था। आप सारे फैसले खुद ही करके आई हैं मारवी। वजदान के तंजिया अंदाज पर वो अपने लब भैंच गई। साईं मैं सिर्फ इल्तिजा कर रही हूँ, फैसला आपका होगा साईं। वजदान ने कुछ देर मारवी को स्पॉट नजरों से देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, भेज दें उनको अंदर। वो ये बोलकर अपनी गर्दन मसल रहा था। मारवी ने इजाजत मिलते ही आयशा को फरहान के पास भेज दिया और खुद वजदान की तरफ पलट गई जो दोबारा से बैठ गया था। साईं मेरी बात सुने, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लें। आप प्लीज मुझसे कोई तो बात करें। वजदान ने फिर भी मारवी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साईं आप नाराज हैं मुझसे, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मारवी रूहान सी हुई। मारवी का बस नहीं चल रहा था वो वजदान के सीने से लग जाए मगर वजदान की खामोशी उसका दिल चीर रही थी। वजदान ने मारवी का हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा मगर बोला कुछ नहीं। मारवी की आंखों से एक मोती टूट कर बिखरा। अपनी आंखों पर जुल्म मत करें मारवी। वो बंद आंखों से भी जानता था कि मारवी रो रही थी। आपको बहुत कुछ बताना है साईं। उरूज उरूज को मैंने, वो कहते कहते रुकी। वजदान ने मारवी को कुछ भी बोलने से रोक दिया। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, बहुत पहले से जानती हूँ। मारवी का हाथ अब भी वजदान के सीने पर धरा था। लंबी खामोशी के बाद मारवी ने अपना सर वजदान के बाजू पर रखा। साईं सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। आप आपको इस तरह से देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मारवी का जब वजदान की हालत देखकर जवाब दे रहा था। आपको मेरी बात माननी चाहिए थी मारवी।
آپ نے اچھا نہیں کیا، بالکل اچھا نہیں کیا۔ ماروی کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا سائیں مجھ سے ناراض ہیں؟ یہ ناراضگی کا احساس کر رہے ہیں؟ ماروی کو وجدان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں فرحان پر جم گئیں، جو بے سدھ پڑا تھا، چہرہ زرد مدھم، سانسیں مشینوں کے سہارے چل رہی تھیں، سینے کے ساتھ بے تحاشا جکڑی مشینیں۔ یا اللہ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں گونج رہی تھیں آنکھوں کے سامنے۔ وہ فرحان نہیں تھا جو ہمیشہ اس سے پیار کرتا، اس کے نخرے برداشت کرتا تھا۔ سائیں آنکھیں کھولیں، وہ سسکی، دیکھیں میں آئی ہوں، آپ کی عائشہ آئی ہے، پلیز کچھ بولیں۔ مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو عائشہ کے دل میں کھب رہی تھی، اس کی دنیا اندھیری کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے جسم کے کس حصے پر رکھے۔ عائشہ کو لگا وہ گر جائے گی، یہ اس کا فرحان تو نہیں تھا۔ عائشہ نے تھر تھراتی آواز میں کہا، آپ کو کالا رنگ پسند ہے نا؟ دیکھیں میں پہن کر آئی ہوں۔ سائیں پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی، لرزتے ہاتھوں سے فرحان کی انگلیاں چھوئیں۔ اتنے خاموش کیوں ہیں سائیں؟ اٹھیں نا پلیز، بس ایک بار میری طرف دیکھ لیں۔ عائشہ نے بھی بسی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ فرحان سائیں، میں مر جاؤں گی، اٹھ جائیں۔ اس کا سر فرحان کے سینے کے قریب تھا، جہاں سے کوئی جنبش، کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں آپ کو سننے آئی ہوں، مجھے کیا کہنا چاہتے تھے بتائیں، بتائیں نا فرحان، خدا کے لیے اٹھ جائیں۔ اس نے شدت سے فرحان کا بازو ہلایا۔ ابھی تو مجھے لڑنا ہے آپ سے بہت، کیوں اپنا بھی کسی دوسری عورت کو دیا، کیوں اپنا نام بھی کسی عورت کو دیا؟ میں نے ابھی بہت غصہ دکھانا ہے، اٹھ جائیں نا فرحان سائیں۔ سائیں آپ کو میری قسم، اگر آپ نے آنکھیں نہ کھولی تو میں بھی، عائشہ نے کانپتی آواز میں کہنا چاہا، مگر حلق سے باقی الفاظ ہی نہ نکلے۔ نرس تیزی سے اندر آئی اور سخت لہجے میں بولی، پلیز شور مت کریں، یہ آئی سی یو ہے، مریض کو آرام کی ضرورت ہے، آپ باہر چلی جائیں۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے نرس کو دیکھا، جیسے اس کے الفاظ سمجھ ہی نہ آئی ہوں۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی بے بسی سے فرحان کی طرف دیکھتی رہی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عائشہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں ضد تھی۔ نرس نے سختی سے کہا، دیکھیں ان کی حالت نازک ہے، آپ کی چیخو پکار ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ نہیں جا سکتی تو کم از کم خاموش رہیں۔ اچانک فرحان کو لگی مانیٹر کی آواز تیز ہونے لگی، اسکرین پر بیپ تیزی سے بجنے لگی۔ نرس نے گھبرا کر فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر صاحب جلدی آئیں، مریض کی حالت بگڑ رہی ہے۔ عائشہ کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ فرحان سائیں، وہ چیخنے لگی۔ اس کی چیخ سن کر وجدان اور ماروی اندر بھاگے۔ سب باہر جائیں، ہمیں کام کرنے دیں، ڈاکٹرز نے سختی سے کہا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، عائشہ نے روحانی سی آواز میں کہا، مگر وجدان نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا اور زبردستی باہر لے آیا۔ سردار سائیں، مجھے رہنے دیں اندر، مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے۔ وہ دیوانہ وار ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ وجدان کا ضبط ختم ہوا، سب کچھ ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا تھا۔ ماروی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عائشہ کو سنبھالے یا پھر وجدان کو۔ سائیں، انہیں ایسے انہیں ایسے نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا ادا کو، آپ حوصلہ رکھیں۔ وجدان کو بے اختیار ہی اپنی باہوں میں سمیٹ گئی۔ وجدان پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ عائشہ الگ چیخ رہی تھی، یا اللہ رحم کر دے ہم پر۔ ماروی نے سر اٹھا کر اللہ سے فریاد کی، فوراً سی پی آر شروع کرو۔ ڈاکٹر نے ہنگامی طور پر حکم دیا اور خود فرحان کے سینے پر دباؤ ڈالنے لگے۔ نرسیں تیزی سے آکسیجن ماسک درست کر رہی تھیں، شاک دینے کے لیے تیار۔ کلیئر۔ زوردار جھٹکے سے فرحان کا جسم کانپا، مگر کوئی رد عمل نہ آیا۔
عائشہ دروازے کے باہر کھڑی دیوانہ وار دعا مانگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوبارہ شوق، کلیئر، ایک اور جھٹکا۔ ڈاکٹر کی نظریں مانیٹر پر تھیں۔ عائشہ نے بھی اختیار ہاتھ جوڑ لیا، یا اللہ میرے سائیں کو بچا لو، میری سانس رک جائے، میرے مالک مجھے ایسا کوئی وقت نہ دکھا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ مشین کی بیپنگ اچانک ایک سیدھی لکیر میں بدل گئی اور نرس نے گھبرا کر چیخ ماری، ڈاکٹر! مریض کی پلس رک گئی۔